بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 8ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 8واں پارہ سورہ انعام کے آخری 7 رکوعات اور سورہ اعراف کے ابتدائی 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ 7ویں پارے کے اخیر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائے، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہو۔ ہر نبی کے ساتھ انسان اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جس میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب اور سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انعام کے 15ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور رائے راست سے دور لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ 16ویں رکوع میں مشرکین کے مختلف حماقتوں کا ذکر ہے۔ اس میں سے ایک حماقت یہ ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر اور عار کی وجہ سے قتل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو عار کا ذریعہ ہے اور نہ ہی فقر اور غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مختص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتلانے کے بعد 17ویں رکوع میں انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مختلفا اکلہ والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے، ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل اور تحریم یعنی حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد سورہ انعام کے 19ویں رکوع کی وہ مشہور آیات ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہے جس پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہے، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دوسری وصیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے، تیسری وصیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا عار کے خوف سے نہ قتل کیا جائے، چوتھی وصیت وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا علانیہ ہو۔ پانچویں نمبر پر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹے نمبر پر وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ ساتویں نمبر پر وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں نمبر پر وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ نظر رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ 9ویں نمبر پر وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور 10ویں نمبر پر فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام علی الاعلان کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین تھا۔ صراط مستقیم خالص دین پر عمل کرنا ہے، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا۔ اس کی عملی مثال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے، جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا مسلمانوں کے سارے افعال اور اعمال، ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سورہ انعام کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مؤمن اور کافر، نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے جو 206 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں سے 10 رکوعات 8ویں پارے میں ہے۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں اعراف کا ذکر ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
پھر اس صورت مبارکہ میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا کہ سب بنی آدم ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے، تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور اس بات کو یاد رکھے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسی طرح اس صورت مبارکہ میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم بخشی ہے اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے اور مکار دشمن ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پھر سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسان کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائے سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی 27ویں آیت میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کا ستر دکھا دے۔ تیسری ندا آیت نمبر 31 میں ذکر فرمایا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا آیت نمبر 35 میں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیتیں سنائے تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غور کیا جائے تو سورہ اعراف میں انسان کو، بنی آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے تاکہ انسان ملمہ ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ شیطان ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیرخواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے، اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباس اتروا دیے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، گویا شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے، انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر بغیر لباس کے رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج کے مغربی میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کے سیلاب اور عورت کے آزادی کے نام پر جو فضا قائم کی جا رہی ہے
اس میں بے حیائی کو سب سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج کے عورتوں کے لباس کو آپ دیکھیں کس طرح بے حیائی والے لباس ہے، جتنا لباس کم ہو کہتے ہیں یہ بڑے ترقی یافتہ ہے۔ تو گویا اگر غور کیا جائے تو حیوان تو پھر اس دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ہے، کیونکہ اس کے جسم پر تو لباس ہی نہیں ہے سرے سے۔ لباس انسان کے لیے زینت ہے، لباس پردے کا ذریعہ ہے، لباس حیا کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے لباس درست ہو، خاص طور پر خواتین کا لباس ہمارا حیا والا ہونا چاہیے، ہمارے بچیوں کے لباس حیا والے لباس ہونے چاہیے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں پردہ بھی ہو، جس میں زینت بھی ہو، جس میں حیا بھی ہو۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ مسلمان باحیا ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے جو تمہارے دل میں آئے کرو۔ گویا شیطان بھی انسان پر پہلا حملہ جو کرتا ہے انسان کو بے حیا بناتا ہے، اس کے بعد پھر نماز سے، روزے سے اور نیک اعمال سے دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ بے حیائی سے، طغیانی اور سرکشی سے اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے جو فکر اور نظر، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک گروہ کفر پر زندگی گزارنے والا، دوسرا گروہ ایمان پر زندگی گزارنے والا۔ ان دونوں گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا ہے یا نہیں؟ اہل دوزخ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جسے قرآن کریم نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے 7ویں رکوع میں توحید کے 3 اہم دلائل کا ذکر ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تہ بتہ 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمین اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہے۔ یہ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے احاطے سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی دعوت دی، لیکن جب قوم نہیں مانی تو قوم طوفان میں غرق ہو گئی۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا، انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ جب قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا اور ان کی تعلیمات سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں قوم سمود کا ذکر ہے، انہیں بھی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، جب انہوں نے عبادت نہیں کی، اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا تو یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے کہ جن میں بے حیائی پائی جاتی تھی، انہوں نے جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا تو وہ بھی ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے۔
ان تمام نافرمان قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اور اپنی نبی کی تعلیمات کا انکار کرے گی تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔